آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں ان کو نکالنا پڑے گا. آج 5 دہشت گرد جن میں 2 خواتین بھی تھیں آپ کے کوئٹہ کے اندر پکڑے گئے. وہ تاجک اور چیچن تھے. دیکھیں میں 15 دن سے آپ کو یہ نشاندہی کر رہا ہوں کہ تاجک اور چیچن یہاں پر آ کر یہ پورے جو جہاد کا ایک عمل مچایا ہوا ہے, سورہ توبہ کی چند آیتیں پڑھ کے یہ جو عوام کو راغب کر رہے ہیں, تو عمل صالح کی بات کرتے تو بہت اچھی گفتگو ہوتی. اور اگر یہاں سے پہلے کی طرح یہ گفتگو کر کے واقعی کسی امریکن سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ کرتے تو اور بات ہوتی. آج بھی ان کا نشانہ مسلمان ملکوں کے جو سفارتکار ہیں وہ ہیں, آپ کی افواج پاکستان ہے, آپ کی پولیس ہے. میری بہن اب یہ سب کو کہنا پڑے گا اسامہ شہید نہیں ہے, وہ واصل جہنم ہوا ہے. اور جب آپ یہ کہنے لائق ہو جاؤ تو میرے سے پوچھ لینا, پھر میں اور کھل کے بات کروں گا. ابھی تک تو کوئی آپ میں سے بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. 30,000 پاکستانیوں کی چتھڑوں میں پڑی ہوئی لاشیں اگر ان کے گھر جا کے دیکھیں, مجھے کسی سیاسی جماعت سے یہ نہیں کہنا, لیکن میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں, اب جس کو بدلہ لینا ہو مجھ سے لے لے, جس کو کچھ کہنا ہو وہ مجھے کہہ دے. 30,000 پاکستانیوں کی لاشیں جو چتھڑوں میں پڑی ہے, خدا کا واسطہ یہ گفتگو بند کر دو. اگر ان کے لوائقین نے جیکٹ پہننا سیکھ لی نا تو پھر تو برقعوں میں بھاگتے ہو, پھر کیا فائدہ, پھر عوام بھی ہستی ہے, لوگ بھی ہستے ہیں. نہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن مجھے یہ بتائیں, یہی ہوگا نا, نہیں اللہ نہ کرے, یہی ہوگا. آپ لوگ نہیں میری بات میں مجھے یہ بتائیں فیصل, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا سوورن پارلیمنٹ اپنا گھر صاف کرنے کے لیے تیار ہے. میں ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں اٹھانے لگی, سن لیجئے ایک چھوٹا سا نقطہ. میں آپ سے وہی تو کہہ رہا ہوں. اب دیکھیں پی ایم ایل این بھی موجود ہے یہاں پہ, میری بات سنیں نا, پی ایم ایل این بھی موجود ہے, ایم کیو ایم بھی موجود ہے. مجھے ان سے کوئی اختلاف تھوڑی ہے, کیونکہ یہ بھی محب وطن ہے اور میں بھی محب وطن ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب جو اپنے کی حفاظت اور اس کی وفاداری اور اس کی سالمیت نہ سوچے, جو اس ملک کا, وہ اس ملک کا وفادار ہے ہی نہیں. لیکن اگر فیصل آپ بھی ساتھ میں یہ کہے کہ اگر میں پارلیمنٹ میں آیا, جیسے آپ نے کہا قربانیاں دے کے آیا, تو قربانیاں تو میں نے دی ہوں گی, 5 پیسے بھی میرے خرچ نہیں ہوئے. یہ میرے پہ اللہ کا احسان ہے, پنجدر پاک کے صدقے میں زرداری صاحب نے مجھ جیسے ایک کارکن کو پارلیمنٹ میں پہنچا دیا, جس نے آئین کی سب سے پہلا جو لفظ پڑھا وہ یہ تھا کہ جو بھی افواج پاکستان پہ, وفاق پاکستان پہ یا پاکستان کے پرچم کی طرف بندوق بلند کرے وہ غدار ہے. فیصل عابدی وہ تمہارے ملک کا غدار ہے, یہ ملک ہماری ماں ہے, وہ ہماری ماں کا غدار ہے, اس سے جنگ بھی واجب ہے, اس کو قتل بھی کرو, اس کو اٹھا کے پاکستان سے باہر پھینک دو. یہی تو کہہ رہے ہیں وہ, امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو, امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو, تو یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں, جنگ کے لیے آپ تیار ہیں؟ نہیں, میں آپ میری بات نہیں سمجھی. میں کہنا کیا چاہتا ہوں, جنگ تو آپ کر ہی نہیں سکتی. اس کی وجہ میں بھی آپ کو کھل کے بتا دوں, صرف 1 منٹ رکیے گا آپ. وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی, اسامہ بن لادن ہو یا القاعدہ کے دہشت گرد, انہوں نے تمام دھماکوں کی ذمہ داری تو قبول کی ہے. اگر آپ ان کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے تو پوری دنیا کے آپ دشمن ہو گئے, 48 ملکوں سمیت. اگر ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تمام دہشت گرد جو یہاں پہ امپورٹ ہوئے ہیں یہ ہماری عوام پہ چڑھائی کر دیتے ہیں. ہمیں جو پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے ایک کمیشن بنایا گیا, اس کمیشن کو بہت سوچ سمجھ کے ان تمام راستوں سے نکلنا ہوگا. قیادت کا کیا اسٹیپ ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے, اور کس طرح ایک عالمی طاقت کا موڈ چینج ہوتا ہے, کیونکہ عالمی طاقت چلتی ہے قوم کے ساتھ. قوم کا جب موڈ چینج ہوا تو نہیں چینج ہو رہا نا. صدیق الفاروق صاحب کیا کہہ رہے ہیں, بار بار آپ سن نہیں رہے. وہ قاعدے میری بات سنیں, چینج ہوا ہے, قاعدے حزب اختلاف نے اتنی بات, جی یہ کہتے ہیں سر موڈ چینج ہو رہا ہے, پریشر پڑ گیا ان پر. میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ جب جوائنٹ سٹنگ سے پہلے پوری پاکستانی قوم کی طرف سے یہ پیغام پوری دنیا میں گیا کہ پاکستانی قوم کو یہ جو اس کی ساورینٹی کی خلاف ورزی ہوئی ہے, یہ ایک آنکھ نہیں بھائی, اس کے خلاف غم اور غصہ ہے. اور پارلیمنٹ نے جو پھر قرارداد پاس کی, اس کا میسج تو گیا. وہ امریکہ جو پہلے یہ کہتا تھا کہ ہم بتائے بغیر اب بھی یہ کریں گے جناب, جہاں جی چاہا, تو اب اس نے یہ کہا کہ نہیں ہم مل کے کریں گے. دیکھیں نا, ایک یہ بات تو ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. لیکن پارلیمنٹ کو اور گورنمنٹ, 2 جملے اور بھی عرض کرنے دینا مجھے, لیکن پارلیمنٹ کو اور گورنمنٹ کو, پارلیمنٹ نے جو متفقہ طور پر پاس کیا, حکومت کو لفظ اور اس کے روح کے مطابق اس پر عمل درآمد بھی کرنا چاہیے. اگر یہ اپنا ٹریک ریکارڈ اس حوالے سے ٹھیک کریں گے تو ہم دنیا میں نہ آئسولیٹ ہوں گے, نہ دنیا ہمیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لے گی کہ جی کیا ہے پاکستان. آپ بتا تو دیں نا, کیا کریں, نیٹو سپلائی بند کر دیں, کیا کریں, وزیر اعظم نہیں کرنا ہے نا, کیا کریں بتائیں. جی جب یہ کہا ہے پارلیمنٹ نے, اور دنیا جو جمہوری دنیا ہے وہ پارلیمنٹ کی قراردادوں کو, پارلیمنٹ کے فیصلوں کو اہمیت دیتی ہے کہ اگر پھر ڈرون اٹیک ہوئے تو ہم نیٹو کی سپلائی بند کر دیں گے, تو بند کر دیں بالکل. یہ پوری 18 کروڑ قوم جو ہے یہ ان کو مینڈیٹ دیتی ہے اس حکومت کو کہ اگر اب بغیر
اجازت کے یہ وہ کرتے ہیں، یا پھر یہ بتائیں کہ انہوں نے اجازت دے رکھی ہے اور وہ اس اجازت کے بغیر یہ کر رہے ہیں حملے. یہ پوائنٹ ہے. میں رشید گوڈیل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بہت دیر سے کی گفتگو سنی. ان کیمرہ بریفنگ انفارچونیٹلی اب ان کیمرہ تو رہی نہیں، ساری دنیا میں اس کے راز افشاں ہو چکے ہیں. البتہ قائد حزب اختلاف کہہ رہے تھے کچھ ایک ایسا راز ہے ویسا راز ہے، وہ بھی باہر آ جائے گا. کیا راز ہے اللہ بہتر جانے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ جو بات میں اس وقت فیصل سے بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ جب یہ کہا گیا کچھ پارلیمنٹیرینز نے، اور یہ چھپ چکی ہے خبر تو obviously I have it on record، بہت سارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ جذبات میں آ کے انہوں نے یہ کہا کہ جی F-16 طیارے کیوں نہیں اڑائے، پیچھے کیوں نہیں گئے، ان کو ہیلی کاپٹرز کو گرایا کیوں نہیں. تو جب وائس ایئر چیف نے یہ کہا کہ اگر میں F-16 طیارے ان کے پیچھے لگا دیتا اور رات کو فون کال کر کے آپ کو یہ کہتا کہ سر میرے لیے کیا حکم ہے، تو اس وقت حکومت وقت کا جواب کیا ہوتا؟ کیونکہ اگر آپ گرا دیتے تو اس کے بعد آپ حالت جنگ میں ہوتے. کیا آپ حالت جنگ کے لیے تیار ہیں؟ Is that correct sir؟ لیکن جسمین سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آئین کا حلف اٹھاتے ہیں تو ان کیمرہ سیشن کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں. جو باتیں میڈیا نے لی ہیں تو وہ کسی نہ کسی ذرائع سے آئے ہوں گی. کسی پارلیمنٹرین کھڑے ہو کے کوئی بات ڈسکس نہیں کی سوائے ایک فردوس عاشق اعوان کے تھوڑی بہت بریفنگ دی تھی. تھوڑی بہت کیا تو ہر 15 منٹ بعد باہر آ رہی تھی. خیر ٹھیک ہے، ان کا مسئلہ ہے کہ لیکن میں آئین کا پابند ہوں اور حلف کا پابند ہوں، تو میں ساری باتیں ڈسکس نہیں کر سکتا. جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم گرا نہیں سکتے یا گرا سکتے ہیں، تو ایئر چیف کا تو بیان اس سیشن سے پہلے آ گیا تھا کہ ہم گرا سکتے ہیں، بالکل کہ حکم دیا جائے تو گرا سکتے ہیں. لیکن دوسری بات ہمیں دیکھنی پڑے گی جسمین کہ اپنے گھر میں ہم دہشت گرد پالیں، دنیا کیا وہ سکون تباہ کریں، ہمارے لوگوں کو ماریں، وہ ہمارے فوجیوں کو ماریں، وہ ہماری تنصیبات کو اڑائیں، وہ پھر بھی ہمارے لیے ان کے لیے ہمدردی کیوں ہے؟ کس کی ہمدردی ہے؟ کچھ لوگوں کی، کچھ سیاسی جماعتوں کی بھی ہمدردی ہے. کچھ نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے، کچھ نے نماز جنازہ پڑھے جسے فیصل نے کہا رو رہے تھے، دھاڑے مار کے رو رہے تھے، اسامہ کو شہید ڈکلیئر کرا رہے ہیں پارلیمنٹ میں. نہیں پارلیمنٹ کے بعد پارلیمنٹ میں مولوی صاحب نے نماز دعا کرائی ہے، وہ تو ٹھیک ہے نا، دعا کریں تو کوئی نہ کوئی تو ہے پیچھے نا. جسمین اگر آپ غور سے معائنہ کرو اس 9/11 کی جنگ کا، یہ صحیح ہے کہ اسامہ پہلے امریکہ کے لیے کام کرتا تھا، لیکن وہ اگر چینج ہوا وہ کام کر رہا، لیکن وہ سرزمین پاکستان میں وہ نہیں تھا. لیکن سرزمین پاکستان میں کب آیا، کس سے ملا؟ اگر صدیق الفاروق صاحب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے اور اس سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا، امریکہ سے شروع ہوا تھا، تو تاریخ کی درستی کے لیے میں بات کرنا چاہوں گا، کسی کو پن آؤٹ نہیں کروں گا، پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا کہ پرنس عبداللہ حکومت پنجاب کا مہمان بن کے آیا تھا جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور شہباز شریف چیف منسٹر تھے. پرنس عبداللہ سعودی عرب کا آیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے کس سے کہاں ملاقات کی، یہ ساری میڈیا پہ آپ کے آئی ہوئی ہے کہ سارے وہ جہادی عناصر سے ملاقات ہوئی، انکلوڈنگ وہ چیف منسٹر کی دعوت پہ آیا تھا، ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی. اب ساری بات اگر پرانی لے کے بیٹھیں گے تو پرانی باتوں میں تو بہت ساری باتیں آئیں گی، لیکن ہم کو آج دیکھنا آج اگر ہم آج جو واقعہ ہوا ہے، جو واقعات ہوئے ہیں، بیٹا بات کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد طالبان کے ڈرون کے واقعات ہوئے ہیں، ہمیں آج یہ تعین کرنا ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ کو، اپنے عوام کو کس سمت لے جانا چاہتے ہیں. آپ بتائیں نا سر، آپ لوگوں کے پاس مینڈیٹ ہے، آپ کب کس سمت لے جانا چاہتے ہیں؟ جسمین یہی تو بتا رہا ہوں. اگر ہم انہی دہشت گردوں کو پاکستان میں پروان چڑھائیں گے جو مختلف علاقوں میں بیٹھے ہوئے اور جس کی نشاندہی قائد الطاف بھائی نے بہت پہلے سے کی کہ طالبان اور دہشت گرد جمع ہو رہے ہیں، ادھر جمع ہو رہے ہیں، ادھر جمع ہو رہے ہیں، تو لوگوں نے بات پہ کان نہیں دھرا. آج دیکھا کہ موسٹ وانٹڈ ٹارگٹ ہمارے علاقے سے ملا، کاکول کے پاس سے ملا. تو اسامہ اگر یہاں رہتا ہے تو وہ خود مختاری کو چیلنج نہیں، صرف امریکہ کا حملہ ہی خود مختاری پہ چیلنج ہے، دونوں باتیں چیلنج ہے. تو اپنی مرضی کی بات پہ ہاں بولتے ہو، اپنی مرضی کی بات نہ بولتے. پھر آپ لوگوں نے یہ قرارداد کیوں پاس کی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس میں لکھا ہے کہ آپ نیٹو سپلائی بند کریں گے. پاکستان کی افواج اور ایجنسیز نے جو بریفنگ آپ کو دی اس میں بھی ان کی باڈی لینگویج سے یہ چھپ چکی ہیں، دا گارڈین میں، نیو یارک ٹائمز میں، ایکسپریس ٹریبیون میں، دا نیوز میں. ساری دنیا کے اخبار چیخ کے لکھ رہے ہیں کہ فوجی قیادت بھی چاہتی ہے کہ حکومت امریکہ کی طرف رویہ بدلے، تھوڑا ذرا سختی سے کام لیں، تھوڑی ذرا آنکھیں دکھائیں. دیکھیں آنکھیں دکھانے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، تعلقات کو نئی نہج پہ لے جائیں، پاکستان کی پرائرٹی کریں، مطلب خارجہ تعلقات کو اپنی برابری کی سطح پر استوار کریں، چاہے پڑوسی ممالک ہو، چاہے نیٹو افواج ہو، چاہے امریکن گورنمنٹ ہو، چاہے یورپین گورنمنٹ ہو. نہیں، آپ امریکیوں کے ساتھ برابری تو کر نہیں سکتے، تو آپ اتنا خالی کر لیں. کم سے کم عزت نفس آپ کی جو ہوتی ہے وہ تو بحال کریں، بالکل بحال. باڈی لینگویج پہ تو جائیں. باڈی لینگویج تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے یہ قرارداد بنائی نا جس پہ قاعدے اس پہ اختلاف چیخ رہے ہیں. ہونا چاہیے.
کیا عمل درآمد ہو, نیٹو سپلائی بند کر دیں. ڈیفینیٹلی اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, امریکن گورنمنٹ سے ان کی مذاکرات, فیصل جو بتا رہا ہے, مجھے تو وہاں کا پتا نہیں کہ کیا مذاکرات ہوئے تھے, فیصل اس کی ڈیٹیل دے رہا ہے کہ گورنمنٹ امریکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے, جی سر میں ابھی آ رہی ہوں, امریکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اب آئندہ ہائی ویلیو ٹارگٹ پہ مل کے اٹیک کریں گے. اور جو ہائی ویلیو ٹارگٹ کو چھوڑ دیں, ہائی ویلیو ٹارگٹ تو جب ان کو ملے گا انہوں نے پھڑکا دینا ہے, چاہے آپ کو وہ بتائیں یا نہ بتائیں, چاہے آپ کے پاس وقت ہو یا نہ ہو. اپنی پالیسی بھی چینج کرنی پڑے گی, دنیا کا یتیم خانہ پاکستان کو نہیں بنانا. تو ریزولوشن پاس کی نا آپ نے, تو جب ڈرون حملے ہو رہے تھے سینیٹر کیری کی موجودگی میں, تو کیوں نہیں آپ لوگوں نے آج اجلاس بلا کے ہنگامی طور پر کہا کہ ہم نیٹو سپلائی بند کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں؟ فوج آپ کو یہ بتائے گی یا آپ فوج کو پالیسی بتائیں گے؟ دیکھیں فوج نے تو یہ کہا کہ پارلیمنٹ جو حکم دے گی, پی ایم صاحب جو حکم دیں گے, صدر صاحب جو حکم دیں گے, میں اس کا پابند. بس ختم ہو گئی بات, ہی یہیں ختم ہو گئی. صدیق الفاروق صاحب انہوں نے کہا فوج نے پابند کر لی اپنے آپ کو, انہوں نے کہا جو وزیر اعظم حکم دے گا ہم وہی کریں گے. دیکھیے امپلیمنٹ تو حکومت نہیں کرنا ہے نا, حکومت چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ آرڈر دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں, اور جب پارلیمنٹ نے قرارداد کے ذریعے یہ کہا ہے حکومت کو کہ اس پر عمل درآمد کریں, تو حکومت کو عمل درآمد کرنا چاہیے ہر قیمت پر. میں جو گوڈیل صاحب نے ایک بات کی ہے, میں اس کی ذرا ریکارڈ درست کر دوں. جی بات یہ ہے, میں اس وقت پرائم منسٹر کا پریس سیکٹری تھا, ٹھیک ہے, اور اسپیچ رائٹر بھی تھا. پرائم منسٹر کے یا چیف منسٹر کے؟ 1997 میں جناب نواز, 1997 میں, ٹھیک ہے جی بلکہ 1992 میں, ٹھیک ہے, وزیر اعظم صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب تھے, یہاں اسلام آباد میں رمضان کے مہینے میں فروری میں مجاہدین کی حکومت فائنل ہوئی پوری دنیا کی سپورٹ کے ساتھ. یہاں سے یہ لوگ جناب نواز شریفوں نے لے کے مکہ مکرمہ گئے, وہاں عمرہ ہوا, اور وہاں جو ہے اپنا خادم الحرمین شریفین شہفاد صاحب سے اس کی اپروول اور بلیسنگز لی گئیں. پھر پاکستان واپس آئے, پھر ہم تہران گئے, تو اس طرح سے اس کے بعد جا کے ایک لمحہ اس کے بعد مجددی صاحب کی جو ہے کس چیز کی اپروول لی گئی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سن لینا بات, یہ ریکارڈ کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی پرنس عبداللہ آئے اور پتہ نہیں کس کس سے ملے. میں یہ عرض کروں کہ یہ بڑی ہی غلط بات ہے. پرنس عبداللہ نہیں, پرنس عبداللہ کے علاوہ امریکی وزرائے خارجہ ساری دنیا کے آئے, مجاہدین سے ملتے رہے, ان کو ایڈ دیتے رہے. خدا کے لیے ریکارڈ درست کریں, اور یہ اس بنیاد پر نہیں آپ نے کہا جی وہ حکومت پنجاب نہیں. سن لیں, آپ نے یہ کہا جی کہ وہ حکومت پنجاب کے مہمان تھے. میرے بھائی وزیر اعظم نواز شریف تھے, اور پنجاب میں ان کے بھائی وزیر اعلیٰ تھے. جب یہاں OIC کی میٹنگ آئی ہوئی تو اس وقت پرنس عبداللہ آئے. یار ریکارڈ تو درست کرو نا, یعنی اگر وہ یہاں کچھ مجاہدین کو ملے تو یہ غلط بات ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں مجھے سمجھ نہیں یہ بات بالکل غلط ہے. میں آپ کو ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں یار, میں خدا کے فضل و کرم سے ریکارڈ ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا, میں ذمہ دار آدمی ہوں, ایسے ہی میں بات کر رہا ہوں. پریس سیکریٹری تھا اس وقت, میں سب آئے تھے. پرنس عبداللہ از گیسٹ آف گورنمنٹ پنجاب. تو کیا ہو گیا؟ تو اگر یہ کیوں نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن سے ان کی ملاقاتیں ہوئی؟ سارے باتیں کرتے ہیں, سارے دہشت گرد. یہ تو بڑی نامناسب بات ہے گوڈیل صاحب. کون سے دہشت گرد؟ خود ہی کہہ رہے ہیں مجاہدین کو لے کے مکہ گئے, وہاں پہ معاہدہ کیا, پھر واپس آئے. کس سے معاہدہ کیا؟ سن رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب, ایک سیکنڈ مجھے وقفہ لینا, لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی آپ کی بات. میں وہاں آپ کو اسی لیے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بات کلیئر. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب افغانستان سے سوویت یونین نکل گیا, ٹھیک ہے, تو وہ جو سارے مجاہدین تھے ان کی یہاں میٹنگ ہوئی, اور اس میں امریکہ اور سارے اتحادی ممالک موجود تھے. اس کے بعد جو حکومت بنی ان سب کی بلیسنگ سے اسلام آباد میں بنی, اور صبغت اللہ مجددی, سن لیں, صبغت اللہ مجددی پھر پہلے صدر بنے افغانستان کے, اور پاکستان کے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے 20 کروڑ کی امداد کا چیک جا کے دیا کابل میں. اور اس وقت سارے, پتہ نہیں یہ گوڈیل صاحب کہاں تھے اس وقت, امریکہ بھی ساتھ تھا اس وقت, برطانیہ بھی ساتھ تھا, یورپ بھی ساتھ تھا, OIC بھی ساتھ تھی, صرف 3 ممالک تھے. حقیقت یہ ہے کہ ایک روس, سن لیں, یہاں سعودی عربیہ کے کونسلیٹ پہ دھماکے کر رہے ہیں آپ, ان کے اوپر ہینگ جیسمین, اس سے